آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرکز قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کی بنیاد جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے۔ تنزلات کی وادیوں کو طے کرتا ہوا قرآن مجید ایک ایسے موڑ پہ پہنچا جب اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت امت محمد کے لیے آسانی کا پہلو امت کو تحفے کے طور پر دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جاء جبریل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے، وهو عند اضاءة بنی غفار، آپ بنی غفار کے باغیچے کے پاس، فقال ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن على حرف۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پیغام ربانی سناتے ہیں، اے سرتاج رسل، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پہ قرآن مجید سکھائیے، پڑھائیے۔ فقال اسأل اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطیق ذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت بنا کے بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ہر قول و عمل رحمت پر مبنی تھا، وہ پیکر شفقت جواب کیا دیتے ہیں؟ اسأل اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطیق ذلك۔ میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، میری امت میں کالے بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، میری امت میں عربی کو جاننے والے بھی ہوں گے اور عجمی بھی ہوں گے، میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ وہ ایک حرف پہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ثم اتاہ الثانیہ، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام واپس پلٹ گئے، دوبارہ تشریف لائے، پھر پیغام ربانی سنایا، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرفین۔ سرتاج رسل، پیغام الہی ہے کہ اپنی امت کو دو حروف میں قرآن مجید سکھلائیے۔ پھر اسی جواب کو دہرایا، قال اسأل اللہ معافاته ومغفرته وان امتی لا تطیق ذلك۔ میری امت اس بات کی طاقت نہیں رکھے گی۔ جبریل امین دوبارہ واپس جاتے ہیں، ثم جاءه الثالثہ، تیسری مرتبہ پھر تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیغام الہی دوبارہ رکھا، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 3 احرف۔ اپنی امت کو 3 حروف میں قرآن مجید سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دی۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ واپس گئے، پیغام الہی لے کر، ثم جاءہ الرابعہ، چوتھی مرتبہ تشریف لائے اور کہنے لگے، ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف۔ پیغام ربانی ہے، اپنی امت کو 7 حروف پر قرآن مجید پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا۔ اس بات کی تاکید بھی فرمائی، یہ 7 حروف میں قرآن مجید امت کو پڑھا دیجئے۔ ان 7 حروف میں سے جس حرف کی بھی یہ تلاوت کریں گے، جس کی بھی تعلیم دیں گے، یہ اللہ کی مراد کو پہنچ جائیں گے۔ تنزلات کی وادیوں کو طے کرتا ہوا قرآن جب اس مرحلے پہ پہنچتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوں اس کو سیکھتے ہیں، ان کو اپنی زبان پہ لاتے ہیں، نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ سنا کہ ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الفرقان کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ میں نے جب غور کیا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کس انداز سے کر رہے ہیں،
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها. میں نے جب غور سے سنا تو وہ سورۃ الفرقان کو ایسے حروف میں پڑھ رہے تھے جن حروف کے ساتھ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نہیں پڑھایا تھا. فکدت اساوره فی الصلاة. نماز کی اس حالت میں میرا جی چاہا. ایمانی شدت دیکھیے عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں نماز میں ہی اس کو روک لوں. فتصبرت حتی سلم. میں نے صبر کیا حتیٰ کہ ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام پھیر لیا. فلددته بردائه فقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. میں نے اس کو پکڑا اور یہ سوال کیا بتاؤ یہ سورت جو مختلف انداز میں تم پڑھ رہے ہو مختلف حروف میں پڑھ رہے ہو کہاں سے تم نے سیکھی ہے. جب یہ سوال ہشام ابن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پہنچا وہ صحابی رسول جن کو صحابی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کو وہ ساتھی نصیب فرمائے جو پوری کائنات سے اعلی شخصیات تھی جن کی زندگی کا منہج اور مشن یہ تھا جو محمد عربی کی زبان سے ہمیں بات پہنچے گی اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. جواب دیتے ہیں اقرأنیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پریشانی کی بات نہیں اسی طرح مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. فقلت له كذبت في لغة الحجاز اخطأت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقرأنيها على غير ما قرأت. میں نے کہا تم غلط کہہ رہے ہو تم یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اس انداز سے نہیں پڑھایا. فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان کو ساتھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. فقلت میں نے یہ سوال کیا انی سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بھائی سے سورة الفرقان اس انداز سے ان حروف میں سنی ہے جن حروف کے مطابق آپ نے مجھے نہیں پڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے ارسلہ یا عمر. عمر ذرا اس کو چھوڑیے. حکم دیا اقرأ یا ہشام. ہشام ذرا پڑھ کے تو دکھاؤ کس انداز سے تم نے تلاوت کی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتراض ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہشام ابن حکیم تلاوت کرنے لگے. فقرأ القراءة التي سمعته. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو حدیث کی ابتدا میں بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الفرقان کو مختلف حروف میں تلاوت کر رہے تھے. ان حروف کی تعبیر دوسرے انداز میں کرتے ہیں. ہشام ابن حکیم اس قرات کے مطابق پڑھنے لگ گئے جس قرات کو میں نے سنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انداز تلاوت سنا اور وہ حروف وہ قرات سنی. فرمانے لگے کذالک انزل. عمر پریشانی کی بات نہیں اسی طرح ہی قرآن نازل ہوا تھا اور صحابی اس بات کی تاکید کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم بھی پڑھ کے سناؤ. اقرأ یا عمر. عمر تم بھی تلاوت کرو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ابتدائے حدیث میں بیان کر چکے ہیں کہ ان حروف پر مجھے قرآن کی تلاوت نہیں سکھائی. فرماتے ہیں فقرأت القراءة التي اقرأني. میں نے پھر وہ قراءت کی حروف کی تعبیر دوسرے انداز سے کر رہے ہیں. میں نے پھر وہ قراءت کی جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی سکھائی تھی. فقال كذلك انزلت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن اسی طرح نازل ہوا ہے. ان هذا القرآن انزل على 7 احرف. یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے. فقرؤوا ما تيسر من. جو ان 7 حروف میں سے آسان لگے اس کی تلاوت کر لو.
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت اس بات کی غمازی کرتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب اللہ کی طرف سے آسانی ہوئی تو انہوں نے اس آسانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اختیار کیا. نماز کے اندر بھی ان حروف کی تلاوت کو معمول بنایا اور خارج نماز بھی اس قرآن مجید کی تلاوت مختلف حروف میں کیا کرتے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کنت فی المسجد، میں مسجد میں موجود تھا. فدخل رجل یصلی، ایک آدمی مسجد میں تشریف لایا اور نماز پڑھنے لگا. فقرأ قراءة انکرتها علی، ایسی قراءت میں اس نے تلاوت کی جس کو میں نہیں سمجھتا تھا. انکرتها علی، میں نے اس کا انکار کیا. کس انداز سے کہ یہ کون سا انداز ہے جس کے مطابق پڑھ رہا ہے. ثم دخل آخر، پھر ایک دوسرا شخص مسجد میں آیا. فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبی، اس نے ایک اور انداز سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی. فلما قضینا الصلاة، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے. دخلنا جميعا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. فقلت، میں نے کہا ان هذا قرأ قراءة انکرتها علی، اس بھائی نے قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کی ہے کہ میں نہیں جانتا اس انداز کو. ودخل آخر، اور ایک دوسرا بھائی آیا ہے، اس نے اس کی قراءت سے بھی مختلف قراءت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں، دونوں صحابہ کی تلاوت کے بارے میں سوال سنا، حکم دیا. فأمرهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ، دونوں نے اپنی اپنی قراءت کو پڑھ کے سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کی قراءت کو سنا، فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شأنہما، فرمایا تم نے بھی صحیح پڑھا ہے، تم نے بھی صحیح پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی بیان کرتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر کہ میں نے ایک آدمی کی تلاوت سنی جو مختلف انداز سے پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو میں نے پوچھا، ابی بن کعب روایت کرتے ہیں، من اقرأک، تمہیں اس انداز سے کس نے پڑھایا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز سکھایا ہے. فقلت انطلق الی، فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، ان سے دریافت کرتے ہیں. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فقلت استقرئ هذا، اس سے ذرا تلاوت تو سنیے. قال اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پڑھ کے سنائیے. فقرأ، اس صحابی نے تلاوت سنائی. فقال احسن، آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ نے درست پڑھا ہے. فقلت له اولم تقرئنی کذا وکذا، میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا؟ قال بلا وانت قد احسن، تو نے جس طرح پڑھا ہے جیسے میں نے تجھے پڑھایا ہے تم نے بھی صحیح پڑھا ہے. فقلت بیدی قد احسنت مرتين، اس نے بھی ٹھیک پڑھا اور میں نے بھی ٹھیک پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کی غرض سے اپنا ہاتھ میرے سینے میں مارا اور کہا ابی میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس اللہ کے دو فرشتے آئے تھے. ان ملکین آتیانی فقال احدهما اقرأ على حرف، ایک کہنے لگا قرآن مجید ایک حرف میں پڑھیے. فقال الآخر، دوسرا کہنے لگا زدہ، کچھ اور طلب کیجئے. فقال اقرأ على حرفین، اس کو اور زیادہ حرف جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ دے دیے جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا قرآن مجید کو 2 حرف میں پڑھو. الغرض لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں فالقرآن انزل على 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں اس طرح نازل ہوا. قابل قدر لائق صد احترام بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے، اور ان 7 حروف کے بارے جھگڑا مناسب نہیں۔ فرمایا، المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید کے متعلق جھگڑا کرنا انسان کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور فرمایا، ایک مرتبہ نہیں، 3 مرات، 3 مرتبہ اس بات کی تاکید کی، اور ساتھ امت کو یہ سبق دے دیا، فما عرفتم منہ فاعملوا، جس بات کی تمہیں معرفت حاصل ہو جائے اس کو پڑھ لینا، اس پہ عمل کر لینا، اس کو آگے پہنچا دینا۔ وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمی، اور جس بات کی سمجھ نہ آ سکے اس کی سمجھ رکھنے والے کی طرف اس بات کو لوٹا دینا، اس سے پوچھ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا۔ ایک ایسا وقت آیا جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کی آخری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس آیت کو نازل کیا اور مسلمانوں کے لیے نوشتہ ہدایت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی، صحابہ نے کی، اور اس انداز سے قرآن مجید کو اکٹھا کر دیا گیا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کی وجہ سے کہیں قرآن مجید کا حصہ ختم نہ ہو جائے، جبکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ الغرض زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا اختیار کیا گیا، چند صحابہ کی معیت میں انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس انداز سے قرآن مجید خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پڑھا جاتا رہا، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کی تلاوت کی جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے بعد جب یہ نسخہ جو تیار ہوا تھا یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجتے ہیں، کس وقت؟ جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ کچھ الفاظ کو، تفسیری الفاظ کو یا دیگر اشیاء کو بھی قرآن کا درجہ دے رہے ہیں، اور آذربائیجان کی جنگ میں جب حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو چیف کمانڈر تھے انہوں نے شکایت کی کہ مسلمانوں کے اندر کہیں وہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو پہلے لوگوں میں پیدا ہوئی تھی، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، ارسل عثمان الى حفصہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھجوایا، وہ قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا، جس انداز میں جمع کیا، عمر کے زمانے میں اس کی تلاوت کی گئی، وہ صحیفہ، وہ صحف آپ کے پاس ہے، ہماری طرف بھیجیے تاکہ ہم اس کی نقول کروا کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں، اور یہ نسخہ آپ کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس نسخے کی مختلف نقول کروائیں، کیوں کروائیں؟ لأن تكون كالقانون والضابط المدون المكتوب يرجع إلى خطها عند اختلاف الروايات، اگر کسی قسم کا قرات کے اندر تلاوت کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ پیش ہوگا کہ اس کو یوں پڑھا جائے یا اس کی کتابت میں کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو یہ مرجع ثابت ہو۔ عثمان تعالی عنہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمانے لگے، اذکر اللہ رجلا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس شخص کو جس نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔
کلھا شاف کاف، سارے کے سارے حروف شافی و کافی ہیں۔ راوی روایت کرتے ہیں ابو المنہال، صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہوئی، فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انزل القرآن على 7 احرف كلها شاف کاف۔ اتنے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ان کو شمار نہیں کیا گیا، جن سب نے اس بات کی گواہی دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے اور سارے کے سارے کافی اور شافی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمانے لگے وَأَنَا أَشْهَدُ، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور اپنی گواہی کو تمہاری گواہی کے ساتھ ملاتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ قرآن مجید 7 حروف میں نازل ہوا ہے۔ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی لا یشک فی، اس بات میں کوئی شک نہیں، ان عثمان كتب جميع القرآن بجميع وجوه ولم يغادر منه شيئا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مختلف مصاحف لکھوائے تھے ان میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں چھوڑا اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ اعدائے اسلام نے جب یہ دیکھا کہ حربی کوششیں تو ناکام ہو چکی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرنا چاہا کہ قرآن مجید اور سنت رسول جو اسلام کا منبع و مصدر ہے اس میں خلل اور نقص کو پیدا کیا جائے، تشکیک پیدا کر کے۔ چنانچہ علم و معرفت کے گلدان جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہیں لیکن اورنٹیلزم استشراق کے پروردہ ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اور خصوصاً وہ لوگ جن کا قرآن پہ ایمان نہیں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 حروف قرآن مجید سے ساقط کر دیے تھے، گرا دیے تھے۔ اور کہنے والا بھی تبھی کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے چند حروف کو حذف کر دیا تھا، جلا دیا تھا، ساقط کر دیا تھا۔ یہ مشن، یہ منہج، یہ فکر اعدائے اسلام نے مسلمانوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اس فکر کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اس قرآن میں شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے مسلمانوں یہ فکر آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، صحابی رسول جو 12,000 صحابہ کے اجتماع کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ کس نے یہ بات سنی کہ یہ 7 حروف میں نازل ہوا ہے، وہ کیسے قرآن مجید کے 6 حروف کو حذف کر سکتے ہیں، 500 حروف کو حذف کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے مذموم مقاصد کے تحت قرآن مجید میں کسی حرف کو ناقص کیسے کر سکتے ہیں؟ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے قرآن کو جمع کیا، کوئی بھی چیز قرآن مجید کی نہیں چھوڑی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِّنْهُ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ، اور اگر ایسا وہ کرتے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام اس بات پہ اتفاق کرتے کہ جو قرآن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ان کے پاس جبریل لے کے آئے، وہ ابو بکر کے پاس بھی رہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی پڑھا گیا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس میں تبدیلی کے مجاز نہیں تھے۔ لائق صد احترام آگے امام سخاوی فرماتے ہیں وَقَدْ جَاءَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كَتَبَهُ حَرْفًا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت آیا، انہوں نے ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے قرآن مجید کو جمع کیا اسی انداز سے ہی اس کو آگے چلایا۔ انتہائی قابل قدر بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن جس انداز سے نازل ہوا من و ان آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ صحابی رسول عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
قرآن مجید سے کوئی چیز ساقط کر دی. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہ کام سر انجام دیا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں صحابہ نے. اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فعرفت المصحف علیہا فلم يختلفها فی شیء، میں نے جب وہ نسخے بنائے تو پھر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مصحف پر پیش کیا تو ان مصاحف اور اس مصحف میں ایک بھی چیز کا اختلاف نہیں نکلا. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پورے کام کے کمانڈر تھے وہ بیان کر رہے ہیں. لائق صد احترام بھائیو، اسی لیے امام اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان عثمان لم يقصد ابی بکر فی جمع نفس القرآن بین لوحین. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد قرآن مجید کا وہ مقصد جمع کرنے کا نہیں تھا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوحین کے درمیان دو گتوں کے درمیان جمع کیا، بلکہ امت کو ایک قانون دینا تھا کہ کسی قسم کا جھگڑا اس میں جائز نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمْ يُسْقِطْ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَاتِ الثَّابِتَةِ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک چیز بھی اس نے ساقط نہیں کی، بلکہ انتہائی سمجھنے والا ہے. آج مسلمان ان فکر سے اس فکر سے متاثر ہو کر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مسلمانوں یہ قرآن مجید ناقص ہے، یہ تھا تو 7 حروف میں، اس وقت آسانی تھی، آسانی کی غرض سے نازل ہوئے، بعد میں اس کی ضرورت ختم ہو گئی. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ساقط کر دیا. حاشا للہ ان یکون ھذا، نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو محسن اعظم ہیں جنہوں نے امت کے لیے یہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اس قرآن کی ترویج کے لیے انتہائی اعلیٰ کردار ادا کیا. مصاحف تیار ہی نہیں کیے، قانون کی شکل دی، اور اس قانون کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے شہروں میں صرف قرآن کے نسخے نہیں بھجوائے بلکہ اس کی ادائیگی کو صحیح طور پر امت میں منتقل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ماہر قراء کو بھی بھیجا. چنانچہ مکہ کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سائب کا چناؤ کیا، اور شام کے لیے مغیرہ بن ابی سفیان کا چناؤ کیا، اور کوفہ کے لیے ابو عبد الرحمن السلمی کا چناؤ کیا، اور بصرہ کے لیے عامر ابن قیس رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان سب کا چناؤ کیا. کیونکہ قرآن مجید کی کتابت آج بھی دیکھیں جب تک استاد سے نہ پڑھا جائے اس کی ادا، اس کا نطق، اس کا تلفظ، اس کا پرننسیشن صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا. مثال کے علی ھدی من ربہم، الف حمزہ کے بعد واو موجود ہے، اس کو اولئک نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن مجید تلقی اور مشافہ سے ثابت ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کر اس قرآن کو حاصل کیا، اس کی ادائیگی کو ضبط کیا. اور تعجب اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیا کرتے تھے. جب صحابی رسول کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقرئ رجلا القرآن، ایک آدمی کو قرآن پڑھایا کرتے، وہ آدمی پڑھ کے سناتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلۃ، انما الصدقات للفقراء مرسلۃ الفقراء. اصطلاحی زبان میں اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. علم و معرفت رکھنے والے موجود، مد کی جائے یا نہ کی جائے معنی میں فرق نہیں، لیکن صحابی کیا کہ ما هكذا اقرأنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس انداز سے اللہ کے رسول نے پڑھایا ہی نہیں. شاگرد بتائیے کیف اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیسے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کے سناتے ہیں انما الصدقات للفقراء، مد فمدها، ایک مد کی اجازت نہیں دی صحابی رسول، تو 6 حروف کو حذف کرنے کی صحابہ کس انداز سے اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ زمانے میں جو قرآن نازل، انداز سے عثمان بن
عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی طرف منتقل کی۔ لائق صد احترام بھائیو، ایک وقت آیا پھر اس کی اصطلاحات امت کے سامنے پیش کی، اس پہ نکات لگائے گئے، اس پہ زبر زیر اس بات کا اضافہ کیا گیا اس انداز سے کہ اجمیوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ تلقی اور مشافہت سے حاصل کیا ہوا قرآن اجمیوں کی طرف منتقل کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات مسلمانوں کے سامنے پیش کی گئی تاکہ اچھے انداز سے قرآن پڑھ سکے۔ امام قرطبی رحمت، تعجب کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور اس کا عقیدہ ہو کہ قرآن ناقص ہے، اس میں خلل ہے یا اس سے کوئی چیز ساقط ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں اجمع المسلمون فی جمیع الامصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الائمہ۔ جس طرح حدیث کے علم کو جمع کرنے والے سب سے بڑے عادل شخص امام بخاری ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی طرف صحیح بخاری کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی انداز سے قرآن مجید کے حروف اور ان کی قراءات کو ضبط کرنے والے، اپنی زندگی گزارنے والے، ان کو پڑھنے پڑھانے میں ان کی طرف پھر اس قراءات اور ان حروف کی نسبت کی گئی۔ چنانچہ مکی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، لوگوں اس میں کوئی تعجب نہیں، اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 7 احرف میں تلاوت کی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کا مطلب یہ ہے قرأ بحرف نافع، اس نے نافع کے حرف سے تلاوت کی ہے، وبحرف ابی، اس نے ابی کے حرف سے تلاوت کی، وبحرف ابن مسعود، اس نے عبداللہ ابن مسعود کے حرف سے تلاوت کی ہے۔ اور امام حضرت اللہ علیہ اسی لیے فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ معلق روایت قال عمر فامضوا الى ذکر اللہ فاسعوا الى ذکر اللہ کی جگہ پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی معلق روایت لے کے آئے ہیں، تو وہاں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فی حرف ابن مسعود فامضوا الى ذکر اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حرف کے مطابق فامضوا الى ذکر اللہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت موجود ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآنیت اس کو حاصل ہوتی ہے میں تواتر موجود ہو، جس آیت کے اندر، جس روایت کے اندر تواتر موجود ہو اور تواتر تلقی اور مشافہہ سے حاصل کیا گیا ہو، اس کو قرآن کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن عطیہ کہا کرتے تھے وَمَضَتِ الْأَعْفَارُ وَالْأَمْفَارُ عَلَى قِرَاءَةِ السَّبْعَةِ بَلِ الْعَشَرَةِ وَبِهَا يُصَلَّى لِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْإِجْمَاعِ۔ مسلمانوں، زمانے بیت گئے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن مجید، اس کی قراءات کی تلاوت نماز میں بھی پڑھی گئی، خارج نماز بھی پڑھی گئی، کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو سلف میں ایک معیار ہیں، وہ کہا کرتے تھے لم ينکر احد من العلماء قراءة العشرہ، کسی عالم نے قراءت 10 کا انکار نہیں کیا، جو حقیقت میں 7 احرف کا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، یہ قرآن مجید تو آسانی کے لیے نازل ہوا، اس کی آسانی کو باقی رکھا جائے اور اس کی آسانی کے پہلوؤں پہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے، اس میں جھگڑا نہ کیا جائے۔ انزل القرآن على 7 احرف، یہ قرآن 7 اور اس میں المراء فی القرآن کفر، اس میں جھگڑا کرنا کفر تک پہنچ سکتا ہے کہ تمہیں خبر نہیں، اس کو علماء کی طرف لوٹا دو، جس بات کی خبر ہو جائے اس پہ عمل کر لو۔ اور اس اللہ علی قاری لکھتے ہیں من انکر آیة من کتاب اللہ وعاد شیئا من القرآن او انکر کلمة او قراءة متواترہ، جو شخص اس بات کا انکار کر دے کہ یہ قرآن کی آیت نہیں اور وہ قرآن کی آیت ہو، یا اس میں کسی قسم کا عیب شامل کرتا ہے، دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے کہ قرآن میں نعوذ باللہ یہ عیب ہے، اور یا کسی ایک کلمے کا انکار کر دے یا ایک متواتر قرات کا انکار کر دے، او زعم، یا اس کا گمان ہی بن جائے انہا لیست من القرآن الکریم، کفر، اس کا یہ گمان ہی اس کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اور قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اجمع المسلمون على ان من نقص حرفا قاصدا لذلك
او بدلہ بحرف مکانہ، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف کو ناقص کر دے یا ایک حرف کو دوسرے حرف سے قصداً تبدیل کر دے، او زاد فیہ حرف، یا ایک حرف کی زیادتی کر دے جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور جو امت کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہے، تو یاد رکھنا یہ انداز اپنانے والا اور یہ قرآن مجید کے متعلق یہ انداز اپنانے والا انہو کافر، بہت بڑی بات ہے کہ یہ شخص اپنے اس اعتقاد فاسد کی وجہ سے قرآن مجید کا منکر بن جائے گا اور کفر تک بات پہنچ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام تمام حربی ہو چکے ہیں، اب وہ قرآن مجید کے متعلق ایسے پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے مسلمانوں کا اعتماد قرآن مجید سے اٹھ جائے۔ قرآن مجید اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اس میں کمی ہو جائے یا اس میں کسی بات کا اضافہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فما من أحد عنه حاج ولو تقول علينا بعض الأقاويل۔ کائنات کے سرتاج سے محمد مصطفیٰ صلی، کوئی شخصیت قرآن مجید میں اپنی بات گھڑ کے شامل کر، اگر سرتاج رسل بھی اپنے کسی کلمے کو قرآن کا حصہ بنا دے، لأخذنا منه باليد، ہم دائیں ہاتھ سے اس کی شارک سے، ثم لقطعنا منه الوتین، شارک کو کاٹ کے رکھ دیں گے، فما منکم من احد عنه حاجزین، کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہو۔ سبب کیا ہے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ